السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورہ روم جو کہ 21ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آیات کی تعداد 60 اور رکوع کی تعداد 6 ہیں۔ ابتدائی آیات کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ رومی باشندے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھی، اور فارسی باشندے آتش پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی نظام کے منکر تھے اور مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ روم کے عیسائیوں اور فارس کے مجوسیوں کے درمیان جنگ میں مجوسی غالب آ گئے اور عیسائی مغلوب ہو گئے۔ اس پر مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے دین والوں نے تمہارے دین والوں کو شکست دی ہے، ایسے ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ قرآن کریم اتر آیا کہ تمہاری یہ خوشیاں عارضی ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح یاب کر کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں منانے کی صورت پیدا کر دے گا۔ اس قرآنی پیش گوئی کے مطابق 7 یا 10 سال کے عرصہ کے اندر مجوسی مغلوب ہوئے اور رومی غالب آ گئے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اتر مارکہ بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آ گئے، اور اس طرح قرآنی پیشن گوئیاں حرف بحرف سچی ثابت ہو کر اہل ایمان کی خوشیوں کا باعث بنی۔ اعلان غلبہ اسلام اور فتح روم، معجزاتی پیشن گوئیاں، یہ رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک بیان کیا گیا۔ قرآن کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور چند سال کے اندر غالب آ جائیں گے۔ سب اختیار اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لوگ صرف ظاہری حالت کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن آنے والے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھنا چاہیں تو اپنے اندر غور کر لیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے۔ پھر یہ بھی چل پھر کر دیکھ لیں کہ منکروں کا انجام پہلے کیا ہوا ہے، جبکہ وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ چونکہ وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اوقات نماز، یہ رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 11 سے 19 تک بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہی ہر شے کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی ہر شے کا اعادہ فرمائے گا۔ روز محشر مجرم بہت مایوس ہوں گے، اس روز ان کے سفارشی ان کے کام نہ آئیں گے۔ نیک عمل ایمان والے جنت میں مسرور ہوں گے، اور کفار اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ان آیات میں نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ آپس میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہے، ساری کائنات اسی کی تعریف میں مصروف ہیں۔ تم عشاء اور ظہر کو بھی اسی کی تعریف میں مصروف رہو۔ وہی زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے دلائل، یہ آیت نمبر 20 سے 27 تک اور رکوع نمبر 6 میں بیان کیے گئے۔ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں مٹی سے انسان بنا کر دنیا میں پھیلا دیا، پھر سکون حاصل کرنے کے لیے تمہارا جوڑا پیدا کر کے باہمی الفت و محبت پیدا کر دی۔ آسمان و زمین کی تخلیق، تمہاری رنگت اور زبانوں کا اختلاف دنیا والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ دن اور رات میں تمہارا سونا اور روزی کمانا بھی قدرت الہی پر ایک دلیل ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ سے تمہارے اندر امید و خوف کے ملے جلے جذبات کا پیدا ہونا
اور آسمان سے پانی برسا کر زمین کا لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جانا بھی عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آسمان و زمین کا بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے فضا میں معلق رہنا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر جب تمہیں بلایا جائے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ کائنات کی ہر شے اس کی فرما بردار ہے۔ اس کائنات میں برتر صفتوں اور شان والا صرف وہی ہے۔ دین حنیف کی دعوت ایک اہم مثال۔ یہ رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 28 سے 40 تک بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تمہاری ہی ایک مثال پیش کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ تمہارا ایک غلام ہو۔ ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں، کیا تم اسے ان نعمتوں میں برابر کا شریک ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اگر نہیں تو پھر تم میری مخلوق کو میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ پھر اس رکوع میں مشرکوں اور ظالموں کی مذمت کرتے ہوئے جو قرآنی گفتگو کی گئی ہے اس کی روشنی میں فرقہ واریت کی تعریف اور اس کے سد باب کے لیے زرعی اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو بغیر کسی دلیل کے اپنا مذہب قرار دے لینا ایک ظالمانہ فعل اور گمراہی کی بات ہے۔ ایسا کرنے والوں کو نہ ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی اور مددگار ہوتا ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب گھٹیا ذہنیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دین میں فرقہ واریت کو رواج دے کر دھڑے بندیاں اور گروہ بنا لیتے ہیں۔ ہر گروہ اپنی نظریات میں مگن رہتا ہے کہ اس سے اس کا تشخص برقرار رہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسانی فطرت کے عین مطابق دین کو یکسوئی کے ساتھ اختیار کر لیا جائے۔ اللہ کا نظام کسی بھی دور میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ سیدھا اور مضبوط نظام حیات ہے جس کے بنیادی عوامل انابت اللہ و الرسول، تقوی اور اقامت صلاۃ ہے۔ رزق میں فراخی و تنگی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزیز و اقارب، غریب و مسکین اور مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے طلبگار اور فلاح پانے والوں کا یہی وتیرہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں واپسی پر زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا سود خور ذہنیت کا عکاس ہے۔ اس سے مال میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ البتہ پاکیزہ ذہن کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں اضافہ اور ترقی ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں مارے گا، وہ ہر عیب سے پاک اور بلند ہے۔ بحر و بر میں فساد کے اسباب اور ان کا سد باب۔ یہ رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 41 سے 53 تک بیان کیا گیا۔ لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث خشکی اور تنگی تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے مشرکوں کا کیا انجام ہوا۔ قیامت کا نہ ٹلنے والا دن آنے سے پہلے اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا کر لو۔ کفر کا وبال کافروں پر پڑے گا، نیکوکار ایمان والوں کو اللہ اپنے فضل سے بہت اچھے بدلے دے گا۔ یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے کہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں۔ تم رزق حلال کی تلاش میں نکلو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی نبی واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ مجرموں سے ہم نے انتقام لیا اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔
دیکھتے نہیں ہو اللہ ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بادل آسمان پر پھیل جاتے ہیں، مینہ برسنے لگتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بارش سے پہلے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ مردہ زمین کو زندگی بخش دیتا ہے اگر ذرا ایسی ہوا بھیج دے جس سے کھیتوں کا رنگ زرد پڑ جائے تو یہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ ان اندھوں اور بہروں کو حق نہیں دکھا اور سنا سکتے، اسے تو ایمان والے گردن جھکانے والے ہی سنیں گے۔ انسان کی زندگی کے مختلف حالتیں، یہ رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 54 سے 16 تک بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن کی کمزوری سے تمہاری ابتدا کرنے کے بعد تمہیں جوانی کی قوت سے نوازا اور پھر تمہیں بڑھاپے کی کمزوری سے دوچار کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا علم اور قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کی عذر خواہی ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں دے دی گئی ہیں، لیکن باطل پرست اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بے علم لوگوں کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ صبر سے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔